سوال ترتیب دیا گیا بڑی چالاکی سے، عیاری سے، مکاری سے۔ آج کل تو یہ رواج نہیں رہا، یہ کام سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن سے دیکھا کہ علماء تقریر کرنے آتے تھے نا، تو کوئی بڑا عالم ہوتا تھا جس کے علم کا چرچا ہوتا تھا، تو اس کے تقریر شروع کرتے ہی فوراً پرچیاں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے تھے تو سبحان اللہ وہاں تو بہت ہی زیادہ پرچیاں آتی تھی۔ تو اب فرض کیجئے ایک سنی عالم دین تقریر کر رہے ہیں، پرچی آ گئی، بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اب انہوں نے جب یہ سوال پڑھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ سرکار کی نورانیت کا منکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو قائل کرنا چاہیے، بتانا چاہیے سرکار نور تو ہیں۔ تو انہوں نے جناب دلائل دینا شروع کیے، دیکھیے قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے سرکار نور ہیں، ان احادیث سے ثابت ہے سرکار نور ہیں، صحابہ کرام کے ان اقوال سے ثابت ہے کہ آقا کریم نور ہیں، اور یہ جناب یہ تمام دلائل کے انبار ہیں جن سے ثابت ہے کہ آقا کریم نور ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ بتائیے آقا کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ جواب آیا نور ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ وہ نور ہیں، وہ بشر نہیں ہیں۔ یہ سوال عیاری سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا عیاری ہے؟ بڑا سیدھا سادہ سوال ہے، شروع سے یہی سنتے چلے آئے ہیں، بتائیے نبی کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ میں چلیے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھئی آپ سب سے میں اگر ایک سوال کروں، بتائیے آپ سب انسان ہیں؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، بتائیے آپ انسان ہیں کہ مرد ہیں؟ ذرا کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے عجیب بونگا سوال کر رہے ہیں آپ۔ بھئی ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں۔ انسان ہونے کا یہ مطلب کہاں سے بنتا ہے کہ ہم مرد نہیں ہیں؟ اور مرد ہونے کا مفہوم یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ انسان ہونا مرد ہونے کے خلاف نہیں، مرد ہونا انسان ہونے کے خلاف نہیں، تو ہم انسان بھی ہیں، ہم مرد بھی ہیں۔ بھئی جیسے میں کسی چیز کے بارے میں پوچھوں کہ بتائیے چیز میٹھی ہے یا سخت ہے، تو آپ کہیں گے عجیب بھونگا سوال ہے، میٹھی ہے یا سخت ہے؟ بھئی ایک چیز میٹھی بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہو سکتی ہے۔ سخت ہونا میٹھا ہونے کے خلاف نہیں، میٹھا ہونا سخت ہونے کے خلاف نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں بتائیے چیز گرم ہے یا سفید ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیا بھونگا سوال ہے، گرم ہے یا سفید ہے؟ بھئی گرم ہونا سفید ہونے کی ضد نہیں، سفید ہونا گرم ہونے کی ضد نہیں، تو کیا بے تکا سوال کر رہے ہیں؟ ایک ہی چیز گرم بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ کیا سوال ہے کہ آقا کریم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ بھئی نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں، بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں، آقا کریم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ لیکن ابھی ذہن صاف نہیں ہوا ہوگا، ابھی آپ کے ذہن میں یہی خلیش ہوگی کہ نہیں جی اگر نور ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے یہ میں یہی بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کے اندر مسئلہ حل کر دوں، کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بھئی آپ تو بشر ہیں نا، یا کوئی اور بلا ہے؟ بشر ہیں۔ اب بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے کاسے سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو اگر ہم جیسے ذلیل حقیر انسانوں کے اندر اگر نورانیت اور بشریت اکٹھی ہو سکتی ہے تو آقا کریم کی ذات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں۔ آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیے جب آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اب میں وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات سمجھاتے تھے میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ نور کھاتا پیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نور تو کھاتا پیتا نہیں نا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جناب یہ چیز فرشتوں کی غذا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ نور کھاتا پیتا نہیں، اور جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، یا یہ شہزاد بتائے گا کہ انہوں نے کوئی آپ کے لیے کوئی تبرک کا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن فرض کریں کہ جناب کوئی دیگ چڑھی ہوئی ہے اور یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ ایک ڈش چاول ہڑپ کر جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے، بھی معجزہ ہو گیا، یہ لاؤڈ سپیکر نے چاول کھا لیے۔ جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نور ہیں،
اور نور تو کھاتا پیتا نہیں، لیکن آقا کریم نے تو کھانا تناول فرمایا ہے نا، پانی نوش فرمایا ہے نا، تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزہ ہوا۔ لیکن آقا کریم بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، لیکن آقا کریم نے تو صوم وصال رکھا۔ اسی طرح آقا کریم نور ہیں، اور نور کا خون تو نہیں بہتا، اور جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ بھئی مجھے آپ نے صوفے پہ بٹھایا ہے، اب اس کا خون تو نہیں بہتا، اگر میں ایک سوا یہاں اس کے اندر گھونپ دوں اور اس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے تو آپ کہیں گے کمال ہے، بھئی معجزہ ہو گیا۔ یہ صوفہ جو ہے اس کا خون بہ رہا ہے، جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نور ہیں، اور نور کا خون نہیں بہتا، لیکن اگر طائف پر آپ پر پتھر برسے اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر جائے، یا احد میں اگر آپ زخمی ہوں اور آپ کا مقدس خون بہے تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نور ہیں اور نور کا خون تو نہیں بہتا، لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور اگر بشر کا سینہ چاک کیا جائے، دل نکالا جائے، واپس رکھ کے سیا جائے اور خون نہ بہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو صحیح۔ آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوا ہے نا، اور اس سارے عمل میں خون کا ایک قطرہ مبارک نہیں بہا ہے، تو معجزہ ہوا۔ اچھا، نور جو ہے یہ دنیا میں ہماری طرح مکانوں میں رہنا اور شادی کرنا اور بچوں کا باپ بننا، کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ نور تو اس طرح نہیں رہ سکتا، وہ تو یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ تو بچوں کا باپ نہیں بن سکتا۔ آقا کریم نور ہیں، لیکن ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے، آپ نے شادی بھی کی ہے، بچوں کے باپ بھی بنے ہیں، اور آقا کریم نور ہیں، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اگر کوئی بشر ہو اور جناب یہ اسی طرح بغیر کسی خلائی جہاز کے، کسی خلائی لباس کے بغیر، کسی ایکوپمنٹ کے بغیر یہاں سے جناب دنیا سے چلے، آسمان کراس کر کے جناب سدرۃ المنتہا پہنچ جائے تو پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سرکار بشر ہیں اور آپ اس طرح معراج پر گئے، معجزہ ہوا نا۔ یارو ان تمام چیزوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، دونوں حیثیتوں کو پیش نظر رکھیے تو پتہ چلا کہ آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیئے تو معجزہ، نہ پیئے تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ۔ ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آقا کریم نور ہیں، اور نور کا خون تو نہیں بہتا، اور جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ بھئی مجھے آپ نے صوفے پہ بٹھایا ہے، اب اس کا خون تو نہیں بہتا، اگر میں ایک سوا یہاں اس کے اندر گھونپ دوں اور اس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے تو آپ کہیں گے کمال ہے، بھئی معجزہ ہو گیا۔ یہ صوفہ جو ہے اس کا خون بہ رہا ہے، جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نور ہیں، اور نور کا خون نہیں بہتا، لیکن اگر طائف پر آپ پر پتھر برسے اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر جائے، یا احد میں اگر آپ زخمی ہوں اور آپ کا مقدس خون بہے تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نور ہیں اور نور کا خون تو نہیں بہتا، لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور اگر بشر کا سینہ چاک کیا جائے، دل نکالا جائے، واپس رکھ کے سیا جائے اور خون نہ بہے تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو صحیح۔ آقا کریم کا شق صدر مبارک ہوا ہے نا، اور اس سارے عمل میں خون کا ایک قطرہ مبارک نہیں بہا ہے، تو معجزہ ہوا۔ اچھا، نور جو ہے یہ دنیا میں ہماری طرح مکانوں میں رہنا اور شادی کرنا اور بچوں کا باپ بننا، کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ نور تو اس طرح نہیں رہ سکتا، وہ تو یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ تو بچوں کا باپ نہیں بن سکتا۔ آقا کریم نور ہیں، لیکن ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے، آپ نے شادی بھی کی ہے، بچوں کے باپ بھی بنے ہیں، اور آقا کریم نور ہیں، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اگر کوئی بشر ہو اور جناب یہ اسی طرح بغیر کسی خلائی جہاز کے، کسی خلائی لباس کے بغیر، کسی ایکوپمنٹ کے بغیر یہاں سے جناب دنیا سے چلے، آسمان کراس کر کے جناب سدرۃ المنتہا پہنچ جائے تو پھر معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سرکار بشر ہیں اور آپ اس طرح معراج پر گئے، معجزہ ہوا نا۔
یارو ان تمام چیزوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، دونوں حیثیتوں کو پیش نظر رکھیے تو پتہ چلا کہ آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیئیں تو معجزہ، نہ پیئیں تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہیں تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ۔ ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔